واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ دیکھو آپس میں تعلقات خراب نہ ہونے پائیں مومن کے ایک مومن سے، اس لیے کہ اسلامی تصور عبادت کا یہی ہے کہ اگر سماج میں یہ کہیں برائیاں پیدا ہو گئیں تو پھر یہ دیواریں ٹوٹتی رہیں گی اور اتحاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لہذا اسلام نے ایک ایسی اسپرٹ پیدا کی آپس میں کہ جس کی بنا پر یہ اختلاف نہ پیدا ہو۔ حکم ہوا کہ دیکھو تم ہماری عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ نماز کا حکم آ گیا، ہم سوچنے لگے چلیے اللہ کی عبادت تو کریں گے، لاؤ ہم نماز شروع کریں۔ سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو گھر میں نہیں پڑھو گے، مسجد کی طرف پڑھو گے، مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ ہم سوچنے لگے یا الہی ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں پڑھیں، یہ زمین خدا کی، یہ بندہ خدا کا، یہ زمین خدا کی ہماری، لہذا ہم اگر عبادت کر رہے ہیں گھر میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ حکم ہوا کہ نہیں، گھر میں نہیں مسجد میں۔ ہماری عقل حیران تھی کہ آخر اسلام نے مسجد پر اتنا زور کیوں دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو مسجد میں جا کے پڑھیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ ایک باپ کے 4 بیٹے بڑے پیار سے زندگی گزار رہے تھے۔ جب تک ماں باپ مضبوط تھے سارے بچے ایک جگہ یونائٹ تھے۔ ماں باپ ضعیف ہوئے، بھائیوں میں اختلاف شروع ہوا، باہر کی لڑکیاں آئیں، توڑ پھوڑ شروع ہوئی۔ ایک بڑا سا مکان تھا، چلیے اس میں بٹوارا شروع ہوا۔ اس زمانے میں تو یہاں تو بڑے مکان ہوتے نہیں، ہمارے انڈیا میں بڑی بڑی حویلیاں، بڑے بڑے مکان ہوتے تھے، تو اس میں پارٹیشن ہو جاتے تھے کہ یہ بڑے بھائی کا گھر ہے، یہ چھوٹے بھائی کا گھر ہے۔ بہرحال زمین وہی رہتی تھی، صرف بیچ میں پارٹیشن ہوتے تھے۔ اب پارٹیشن ذرا دور دور ہوتے ہیں، 3 میل کے اوپر، 4 میل کے اوپر، 5 میل کے اوپر، ذرا لمبے پارٹیشن ڈسٹینس ہو گیا معاملہ۔ تو اب ایک ہی گھر کے 4 مکان ہو گئے، یہ بڑے بھائی کا گھر، یہ چھوٹے بھائی کا گھر، یہ منجلے بھائی کا گھر، یہ موٹے بھائی کا گھر۔ اب بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، دوست دوست سے ملاقات نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے سے رشتہ ریلیشن سب ٹوٹ چکے ہیں۔ اسلام نے کہا تم نے اختلاف کی بنا پر گھروں میں دیواریں کر لی ہیں، گھروں میں پارٹیشن کر لیے ہیں، تم میری مسجد آیا کرو، اس میں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی پارٹیشن نہیں ہے، کوئی سپریشن نہیں ہے۔ جب بچھڑے ہوئے بھائی ایک جگہ آئیں گے، حکم ہے کہ بھائی کو دیکھ کے بھائی مسکرائے، حکم ہے کہ مصافحہ کرے، نظر نظر سے ملے گی، ہاتھ ہاتھ سے ملیں گے، بچھڑے ہوئے دل دلوں سے مل جائیں گے۔ نام ہوگا عبادت کا، کام ہوگا سماج کا۔ تو جس وقت حکم ہوا کہ گھر میں نماز نہیں پڑھو گے، مسجد میں جا کے پڑھو، زور دیا اس بات کے اوپر۔ ہم پریشان تھے کہ یا الہی یہ اتنا سخت قسم کا آرڈر کیوں ہے؟ تو محلے کے اندر، ایک علاقے کے اندر مسجد میں اکٹھا کر کے سب کو، محلے کے افراد کو ایک جگہ جمع کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ محلے کا اتحاد تھا۔ اب اتحاد کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگلا حکم یہ دیا کہ جمعے کے دن پورے شہر کے مسلمان ایک جگہ جا کے جامع مسجد میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ تو محلے کا اتحاد تھا کہ جہاں محلے والے ایک جگہ متحد ہوئے۔ اب حکم تھا شہر کا کہ جمعے کے دن، ہفتے میں ایک دن، جامع مسجد میں، ایک مسجد میں سارے علاقے کے آدمی جمع ہو جائیں، تاکہ معلوم ہو جائے یہ اس ایریے کے رہنے والے ہیں، یہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ اس روڈ کے رہنے والے ہیں، یہ اس مندر کے رہنے والے ہیں۔ تو مسجد ذریعہ بنے گی مختلف آدمیوں کو پہچانوانے کے لیے۔ اب اس کے اندر یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، مگر جب پریکٹیکل طریقے سے آدمی آتا ہے۔ میں اجنبی شہر میں تھا، پریشان تھا، کہاں جاؤں؟ معلوم ہوا کہ یہ مسجد ہے۔ میں مسجد میں گیا، وہاں پر جا کے میں نے قصر نماز شروع کی۔ جب قصر نماز شروع کی، پہلو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں، جبھی تو آپ قصر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا ایک اجنبی شہر میں میں کس کس کو بتاؤں کہ میں مسافر ہوں؟ مسجد میں جا کے کم سے کم اتنے آدمیوں کو معلوم ہو گیا کہ مسافر ہوں۔ مسافر کے لیے شریعت نے کچھ الگ حقوق رکھنے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہو، کسی کام سے آیا ہو، پوچھ تو لو کس غرض سے آئے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اتنے سہارے مل گئے ایک بے سہارا انسان کو۔ تو اگر یہ مسجد نہ ہوتی تو ایک اجنبی انسان کے لیے محبت اور وفا کہاں سے ملتی؟ لہذا حکم ہوا کہ تم جامع مسجد میں جاؤ، تاکہ محلے کے نہیں بلکہ شہر کے افراد ایک جگہ جا کے جمع ہو۔ اب حکم یہ ہوا، یہ تو ہوئی ویکلی عبادت،
اب آئیے ایسا بھی ہونا چاہیے کہ شہر کے باہر کے علاقے میں 100 میل 150 میل کے ایریے میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک جگہ سب کو ملایا جائے، تو عید کے دن، بقرعید کے دن پورے علاقے کے انسانوں کو ایک جگہ جا کے جمع کر دیا تاکہ پہچان ہو سکے، معانقہ ہوا، مصافحہ ہوا، گلے ملے، معلوم ہوا کہ آپ کون ہیں، کہ یہ اس علاقے میں نئے نئے آئے ہیں، یہ ابھی باہر سے آئے ہیں، یہ انڈیا کے ہیں، یہ UK کے ہیں، یہ افریقہ کے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس طرح مسجدیں ہماری تہذیب و ثقافت و کردار کا ایک مرکز بنی ہوئی ہے، جہاں ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہے، ایک دوسرے کا تعارف ہے۔ آپ اس غرض سے آئے ہیں، یہ سماج کہاں بنتا اگر یہ اللہ کے عبادت خانے نہ ہوتے؟ پھر اس طریقے سے سال میں ہم نے سب کو اکٹھا کیا، متحد کیا۔ اب آئیے سب سے بڑی جو ضرورت تھی وہ یہ کہ یہ شہر کا اتحاد ہوا، علاقے کا اتحاد ہوا، اب تھی یونیورسل برادرہڈ، اسلامک برادرہڈ کا تصور، یعنی محلے کی مسجد نے محلے کو ایک جگہ جمع کیا، جامع مسجد نے شہر کو ایک جگہ جمع کیا، عیدگاہ نے آپ شہر کے چاروں طرف کے افراد کو ایک جگہ جمع کر کے اکٹھا کیا تاکہ ایک دوسرے کے تعلقات قائم ہو سکے۔ اب حکم ہوا اور دنیا بھر سے سمٹ کر ایک جگہ آدمی جمع ہو جائے۔ کہا یہ کون سی کہ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، وہاں سب جمع ہو جائے کہ ہاں صاحب اب وہاں جانا پڑے گا۔ کہا جب غریب قسم کے آدمی ہیں پور وہ جائیں، انہوں نے کہا نہیں، ہنگامے جو ہیں یہ بیچارے غریب تھوڑی کرتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں بڑے، تو لہٰذا غریبوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اتنے کہاں ہے کہ وہ جائیں گے خانہ کعبہ کے لہٰذا دنیا کے ہر بڑے انسان سے کہا کہ تمہارے پر واجب ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تم حج کرو۔ تو چاہے بیچارے یہ انڈیا پاکستان کے آدمی پر حج واجب ہو یا نہ ہو، مگر یورپ میں رہنے کا اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی پر حج تقریباً واجب ہو جاتا ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ جب ہولی ڈیز آتی ہیں تو ہم جاتے کہاں ونٹر میں جا رہے ہیں پیرس، اب کے جا رہے ہیں وہاں، تو معلوم یہ ہوا کہ ونٹر گزارنے کے لیے سمر میں ادھر میں کبھی چھٹیاں ہالیڈیز آئیں تو ہم ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اسلام نے کہا اسی لیے تو ہم نے تم کو حج کا حکم دیا تھا، آؤ اس ویکیشن میں وہاں آ جاؤ جہاں تمہارے تمام انسان ایک جگہ جمع ہو گئے۔ کہا کہاں کے آ رہے ہیں؟ کہا کالے بھی آ رہے ہیں، پیلے بھی آ رہے ہیں، سفید بھی آ رہے ہیں، کمزور بھی آ رہے ہیں، جو یورپ کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہیں، جو امریکہ کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہیں، جو ایشیا کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہیں، سب جا کے ایک ہی جگہ جمع ہو گئے۔ کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب انڈیا اور پاکستان میں ریلیشن نہیں تھے تو ایک دوسرے کی صورت سے ہم ترس گئے تھے، مگر جب حج میں پہنچے معلوم اچھا آپ پاکستانی ہیں، انہوں نے یہ ہندوستانی ہے، تو معلوم ہوا کہ سیاست کی اونچی دیواریں اس وقت ٹوٹ جاتی ہیں جب مذہب ان کو سینے سے لگاتا ہے۔ تو جب ایک جگہ جمع ہوئے تو سارے انسان ایک جگہ جمع ہوئے، ان کے الگ الگ کلچر تھے، الگ الگ زبانیں تھی، الگ الگ نیشن تھے، الگ الگ کنٹریز تھی، الگ الگ کپڑے تھے، الگ الگ ماحول تھا۔ اسلام نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ انسانیت میں کوئی بھی اختلاف ہو، لہذا یہ اپنے اپنے ڈریس اتارو، مولانا آپ یہ شیروانی اتاریے اور آپ یہ سوٹ اتاریے اور آپ کی یہ پینٹ جو نہیں چلی ہے یہ اس کو اتاریے، ایک ایسا لباس پہنیے کہ جہاں سب ایک ہو جائیں، نہ کوئی بڑا رہے نہ کوئی چھوٹا رہے، اس لیے کہ اس میں بھی تو آدمی گھمنڈ کرتا ہے آپ کا سوٹ کہاں کا سلا ہوا ہے، انہوں نے کہا پیرس کا سلا ہوا، بہترین قسم کا ڈیزائن کا، انہوں نے کہا یہ سارے اچھے سوٹ اتاریے، ایک ایسا لباس پہنیے کہ ٹرین ٹیلر کی کہیں گنجائش نہ ہو، اس کے اندر سوئی لگانے کی گنجائش نہ ہو، بٹن کی کوئی گنجائش ہو، نہ گریبان ہو، نہ دامن ہو، نہ جیب ہو، نہ احساس برتری ہو، نہ غرور و گھمنڈ ہو، نہ کچھ نہ ہو، ایک محبت کا ایک لباس ہو جس میں ساری انسانیت ایک جیسی نظر آئے۔ اچھا تو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک رو ایسی ہوگی جس میں بلیک پیپل ہوں گے، کچھ کلرڈ پیپل ہوں گے، کچھ وائٹ پیپل ہوں گے، کچھ یلو پیپل ہوں گے، کچھ پیل ہوں گے، کہا کچھ نہیں، سارے انسان ایک ہی جگہ جمع ہوں گے۔ اب آئیے کچھ کلچر کی باتیں ہو جائیں، آدمی اپنے کلچر پہ ناز کرتا ہے، کسی کے بال چھوٹے چھوٹے، کسی کے بہت لمبے، کسی کے ہپی جیسے، کسی کے بڑے، کسی کے چھوٹے، کہیں ایسے معلوم ہوئے آپ ہیں، کہیں ایسے معلوم ہوتے ہیں آپا ہیں، تمیز نہیں ہوتی کہ یہ ہے کدھر سے۔ اسلام نے کہا یہ سارے اختلاف
رکھ کے آؤ، فارغ البال بن کے آؤ، تاکہ بال برابر فرق نظر نہ آئے تم میں۔ سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ جب ایک جگہ جمع ہو گئے، اچھا یہ خانہ کعبہ کے اندر شیعہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا شیعہ بھی اس میں۔ کہا سنی کہاں ہے؟ کہا سنی بھی اس میں۔ وہابی کہاں ہے؟ وہ بھی اس میں ہی۔ اچھا یہ نماز کون سا شیعوں کا مولوی پڑھائے گا یا سنی؟ انہوں نے کہا یہاں شیعہ سنی کچھ نہیں ہوتے، سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، خانہ کعبہ نے سارے اختلافات ختم کر دیے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔